بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن ود ابو اسید، ایک آیت قرآن سے سیریز ہماری چل رہی ہے۔ اس میں آج ہم سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ہم سنیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا رحمان رحیم روز جزا کا مالک ہونا، حمد، رب عالمین کے بارے میں ہم نے سنا، ہم پڑھتے ہیں۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے بعد اب ہمیں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرنا چاہیے کہ اے خالق، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عبادت کے مستحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی عبادت کا مستحق بھی ہے، اور اسی کی ہی عبادت کی جائے گی، اور کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت کا لائق نہیں ہے، کسی اور کی بھی جو ہے وہ عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آگے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ حقیقی طور پر مددگار جو ہے وہ خالق حقیقی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہی ہے کہ جس کے لیے حمد ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ وہ رب کہ جو عبادت کا مستحق ہے وہی حقیقی مددگار ہے، عالمین کا رب ہے وہی حقیقی مددگار ہے، رحمان ہے وہی حقیقی مددگار ہے، رحیم جو ہے وہی حقیقی مددگار ہے، روز جزا کا جو مالک ہے وہی حقیقی مددگار ہے۔ اس کی مرضی سے کوئی بندہ بھی کسی قسم کی کسی کی بھی کوئی بھی مدد، وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، جس مرضی طرح کی مدد ہو، نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بندوں کو یہ مدد جو ہے وہ آگے عطا کی ہوتی ہے، اور اگر وہ بندے مدد کریں حقیقی طور پر وہ مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی مدد کرے۔ جیسا کہ بدر کے اندر جب صحابہ کرام جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو فرشتوں کو تھا، کیونکہ فرشتے آ کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر وہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور وہ جیت گئے، مسلمان فتح یاب ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مدد کا فرمایا ہے تو مدد آئے گی، تو وہ صحابہ نبی کریم کی بات کو سن کر مان کر لڑتے رہے ساتھ۔ اب یہ مدد اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی کن کی تھی؟ فرشتوں کی، لیکن فرمایا کیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد فرمائی۔ اب قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مدد فرمائی اور بھیجا فرشتوں کو گیا تھا، تو مدد فرشتوں نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار عطا کر دیا کہ وہ مدد کریں۔ گویا مدد فرشتوں نے ظاہری طور پر کی تھی، لیکن جو حقیقی مددگار تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کی مثالیں احادیث مبارکہ قرآن میں بہت سی ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اب یہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ بلقیس آ رہی ہے، کون اس کا تخت لے کر آئے گا۔ اب گویا ان کو معلوم ہے، ان کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کی عطا سے، یعنی رب کی عطا سے وہ مدد کر سکتے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ اس پر حضرت آصف بن برقیہ نے پھر عرض کیا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب نبی اس میں ہم سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں پر، صحابہ کرام پر کون کون سی کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے وہ اپنی امت پر فرمائی۔ جیسا کہ تھوڑا سا کھانا، اس سے جتنا بھی لشکر تھا سارا کا سارا سیر ہو گیا، یہ نبی کریم کی مدد تھی، لیکن حقیقی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تھی۔ اسی طرح 70 صحابہ کرام کو ایک دودھ کے پیالے سے آپ نے سیراب فرما دیا۔ اسی طرح آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے اور اس سے 1400 یا اس سے زائد صحابہ کو سیراب فرمایا۔ اپنے لعاب دہن سے آپ علیہ السلام نے بہت سے بندوں کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ اگرچہ مدد بندوں کی تھی، لیکن حقیقی جو مدد ہے عطا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا،
اور جتنے بھی انبیاء کرام اولیاء اعظام نے مددیں فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تھی، اور وہ ان کی مددیں تھیں اس پر حقیقی طور پر وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔